ان الحمد للہ تعالی والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ اللہ جل شانہ عم نوالہ وعز برہانہ کی حمد و ثنا، درود و سلام حضور اکرم نور مجسم آقا انعامدار مدنی تاجدار علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک اور مقدس ذات پر، جن کو رب تعالیٰ نے وجہ تخلیق کائنات بنایا۔ سامعین محترم، آج کی گفتگو کا آغاز جو ہے سوالیہ انداز میں کرتے ہیں، کیونکہ اس کا فائدہ یہ رہتا ہے کہ سننے والا جو ہے وہ ذرا بیدار ہو کے سنتا ہے۔ تو میرا سوال آپ سے یہ ہے، میں پوچھنا آپ سے یہ چاہتا ہوں یا بتلانا آپ کو یہ چاہتا ہوں کہ کیا آپ اس عمل کے بارے میں جانتے ہیں کہ جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روح الامی، فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امی جب بھی بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف لائے تو ایک عمل کے بارے میں ہر بار تلقین کی۔ ایک ایسا عمل تھا کہ ہر بار جبریل امی اس کی تاکید کرتے ہیں، تلقین کرتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ اس عمل سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ اور پھر یہ بھی اس میں ایڈ فرما لیں کہ جتنے انبیاء حضرت آدم سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے رب تعالیٰ نے بھیجے، ان سب کا یہ عمل پسندیدہ عمل تھا، وہ سارے یہ عمل کرتے تھے۔ اور ساتھ ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی مبارک معمول یہی تھا۔ اور مسلمانوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرماتی ہیں کہ عمل کی برکت اتنی ہے، عمل کی فضیلت اتنی ہے کہ اگر اس عمل کرنے کے بعد نماز پڑھی جائے تو نماز کا ثواب رب تعالیٰ 70 گنا بڑھا دیتا ہے۔ تو محترم سامعین و حاضرین، وہ کتنا پیارا عمل ہوگا جو اللہ کی خوشنودی کا باعث ہے، سارے انبیاء کا پسندیدہ عمل ہے۔ حضرت جبریل امین بھی اس کی تلقین و تاکید کرتے ہیں، اور اس کے کرنے سے نماز کا ثواب بھی 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں جو روزانہ ہی یہ عمل کرتے ہیں۔ جو نہیں کرتے وہ توجہ کر لیں کہ وہ عمل ہے وضو سے پہلے مسواک کرنا، وہ عمل ہے مسواک کرنا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک کتنی پسند تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک معمول یہ تھا کہ آپ جب بھی بیدار ہوتے، دن کے وقت یا رات کے وقت نیند سے بیدار ہوتے، تو سب سے پہلے آپ مسواک کرتے اور وضو کرتے، مسواک کرتے اور وضو کرتے۔ اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت کا تکلیف میں پڑھنا، اپنی امت کا مشقت میں پڑھنے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں ان کے لیے مسواک کو وضو سے پہلے لازم قرار دیتا۔ امت کا تکلیف میں پڑھنے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں ان کے لیے وضو سے پہلے مسواک کو لازم قرار دیتا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس عمل کے بارے میں اتنی تلقین کریں تو ہمیں چاہیے کہ ان کی محبت کا دم ورنے والوں کو کہ پھر وہ عمل کرتے رہیں، تاکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس عمل پر ہمارا عمل چلتا رہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو ہم زندہ کرتے رہیں۔ تو دوستو،
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ اتنا پیارا پسندیدہ عمل ہے کہ آپ ہر وضو سے پہلے مسواک شریف کرتے تھے، اور مسواک شریف کی برکتیں اور رحمتیں کتنی ہیں کہ عمل کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ اور عام جو ہم لوگ ہیں ہمارے لیے اس کے کتنے فائدے ہیں؟ فرمایا دانتوں میں اس سے چمک بڑھتی ہے، منہ کی جو بدبو ہے فرمایا اگر بندہ مسواک کرے تو وہ ختم ہو جاتی ہے، اور اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ حالانکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی یہ معمول تھا، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کتنی مبارک تھی، کتنی مقدس تھی۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کھجور کی چٹائی پہ آرام فرما رہے تھے تو آپ کے جسم مبارک پہ پسینہ نمودار ہوا۔ خوشبو کی بات کر رہے ہیں نا، جسم مبارک سے پسینہ نمودار ہوا، تو کہتی ہیں کہ میں نے اس کو ایک برتن میں سمیٹنا شروع کر دیا، اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ تو کہتی ہیں اتنے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوئے، آپ فرمانے لگے کہ ام سلمہ آپ کیا کر رہی ہو؟ تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کا پسینہ مبارک اس لیے جمع کر رہی ہوں تاکہ اس کو خوشبو میں شامل کروں یا اس سے خوشبو بنا لوں، تو پھر وہ خوشبو مدینے کی جتنی دلہنیں رخصت ہوں گی، مدینے کی دلہنوں کو رخصتی کے وقت اور اسی کے وقت یا رسول اللہ آپ کے پسینہ مبارک کی خوشبو لگائی جائے گی۔ اور پھر یہ بھی آتا ہے کہ جو دلہن وہ خوشبو لگا لیتی جو سیدہ طیبہ حضرت ام سلمہ نے اکٹھی کر کے رکھی ہوئی تھی، پھر اس کو ساری زندگی خوشبو کی حاجت نہیں رہتی تھی۔ تو آپ کے جسم کے ساتھ تو جو چیز مس ہو جاتی اس میں رب تعالیٰ برکتیں اور خوشبوئیں نازل فرما دیتا۔ یہاں تک روایت میں آتا ہے، مسواک منہ میں کرتے ہیں نا، یہاں تک روایت میں آتا ہے کہ ایک کھاری کنواں تھا جس کا پانی پینے کے قابل نہیں تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک لاب دہن اس میں ڈالا گیا تو اس کا پانی میٹھا ہو گیا۔ اور یہ بھی روایات میں ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک دوست کے گھر، اپنے ایک صحابی کے گھر دعوت کے لیے گئے، تو آپ کے ساتھ صحابہ زیادہ تھے، تو وہ جو صاحب خانہ تھے نا، جو میزبان تھے، وہ اس صورتحال کو دیکھ کے تھوڑے سے گھبرا گئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ اس برتن کے پاس گئے جس میں سالن پڑا ہوا تھا، آپ نے اپنا لاب دہن اس میں ڈالا، اس کی برکت سے جتنے صحابہ تھے سب نے جی بھر کے سیر ہو کے کھایا، اور پھر بھی اس برتن میں ایسے ہی تھا جیسے کسی نے اس کو استعمال بھی نہیں کیا۔ یہ تو برکت ہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کے ساتھ مس ہونے والی چیز کی۔ تو دوستو آپ کو بتلانا مقصود یہ تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو ہے ہی نفیس طبع تھے، آپ تو ہے ہی عمدہ اخلاق اور عمدہ اعمال کے مالک تھے۔ تو امتیوں کے لیے، ہمارے لیے، اپنے ماننے والوں کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک طریقہ بتایا کہ اگر اس پہ عمل کرو گے تو آپ کے عمل کا ثواب اللہ تعالیٰ 70 گنا بڑھا دے گا۔ تو ہمیں چاہیے یہ کہ جب بھی ہم وضو کریں تو وضو سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری سنت مسواک کر لیا کریں، اس سے ہمیں بے شمار برکتیں اور رحمتیں نازل ہوں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔